يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا دين له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ علماء کرام، صدر اجلاس، تمام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری دینی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اور مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان للبیہقی کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جس حدیث کو خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، قلما خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ دو جملے کی حدیث ہے۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں اللہ جو ہمیں توفیق دے گا، اختصاراً اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آج دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ فساد اور بگاڑ کا سبب ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان بنے ہیں۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، ہے برکت ارض و سما خلافت تیری۔ دعوت دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی، ایک ہے قولی دعوت اور ایک ہے عملی دعوت۔ ہم قولی دعوت یعنی اپنی زبان سے اسلام کی دعوت دیتے دیتے تو ایک بہت عرصہ گزر گیا، لیکن جہاں اس زبان سے لسانی دعوت ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ عملی دعوت ضروری ہے۔ سمجھو دوستو، عملی دعوت۔ آج ہماری بہت ساری ناکامی کا سبب کیا ہے؟ صرف دعوت کس کی رہ گئی ہے؟ اسلام اور زبان سے، لیکن عملی دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ بتایا، آج سے تقریباً سال بھر قبل ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا واٹس ایپ پر، کوئی بہت پرانا تجربے کار ایک سپریم کورٹ کا جج تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان میں کسی علاقے میں کسی نے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی اور بڑا خونریز معاملہ ہو گیا۔ تو اس وقت کی بات ہے، بہت اچھی بات کہی اس تجربے کار جج نے، کہا مسلمانوں تم رسول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، قرآن کی توہین کی جاتی تو اس کے لیے ملک کو آسمان پر اٹھا لیتے ہو، لیکن
اگر ہماری بات مان لو وہ یہ کہ اب زبانی دعوت سے زیادہ تم اپنے آپ کو چلتا پھرتا محمد بنا لو اور چلتا پھرتا قرآن بنا لو، زبان سے دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مسلمان اسلام کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن خود اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا مسلمانوں اب تم اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اگر گستاخی کی تو جان دینے کے لیے تیار ہو، اچھا اب یہ سب چھوڑ دو، صحیح معنی میں چلتے پھرتے قرآن ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو، کبھی تمہیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، یہ برکت ارض و سما ہے خلافت تیری۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بنیں۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی خوبیوں میں سے میں نے ایک مسئلہ آج اٹھایا ہے، دو مسئلے جس پر اسلام کی بنیاد و دار و مدار ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کی قسم 8 سال کے تھے تب سے نبی کی خدمت کر رہے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 8 سال کے تھے، چھوٹے سے بچے، نبی علیہ السلام کی خدمت شروع کیا۔ کہتے ہیں خدمت 10 سنوات، 10 سال ہم نے نبی کی خدمت کیا، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا خاتم رسول۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا قلما خطبنا، نبی علیہ السلام جب بھی کوئی خطبہ دیتے، منبر پر چڑھے، آپ جب بھی خطاب کرتے، خطبہ دیتے تو کہتے ہیں کوئی بھی ٹاپک ہو، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، عذاب قبر کا، عذاب نار کا، اصل ٹاپک تو رہتا، لیکن اس خطبے میں ایک چیز برابر بیان کرتے، کیا؟ اے ہمارے امتیو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، جب تک امانت دار نہیں بنو گے تمہارا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ امانت دار، لا ایمان لمن لا امانت لہ، تمہارے ایمان کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ تم امانت دار نہ بن جاؤ۔ نمبر 2، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور تمہارا دین اسلام بھی اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وعدہ پورا کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں اس حدیث کو، ان دونوں چیزوں کی اتنی اہمیت، امانت داری اور وفاداری، مسلمانوں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے امانت دار بنو، رسول کے امانت دار بنو، اپنے ملک کے امانت دار بنو، اپنے ملک کے باشندوں کے امانت دار بنو، اپنی بیوی کے لیے امانت دار بنو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی امانت دار بنو، اپنی مسجد کے لیے، اپنے جماعت کے لیے امانت دار بنو۔ جہاں امانت داری ختم ہوتی ہے وہاں برائیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مختصر حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، پوری 23 سالہ زندگی میں ہمارے جماعتی بھائیوں ذرا یاد رکھو، اللہ کے رسول نے کتنے سال نبوت کی زندگی گزاری؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ پھر اس میں 13 سال مکی زندگی، غیر قوم کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اور آخر میں 10 سالہ زندگی کس کے ساتھ گزری؟ مدینے میں اہل ایمان کے ساتھ۔ پورے 23 سالہ زندگی میں آپ حضرات جانتے ہیں حج، بخاری اور مسلم کی روایت، حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعے کا دن ہے، عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں، آپ اونٹنی پر سوار تھے
اور جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج تمہارے دین کو ہم نے پورا کر دیا، اور ہمیں جتنا فضل و کرم کرنا تھا سارے انعامات سے ہم نے تمہیں مالا مال کر دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تمہارے لیے پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا بتائیں، غار حرا سے اسلام شروع ہوا مکی زندگی میں، اور عرفات کے میدان میں اسلام کی تکمیل ہوئی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں ہم نے 23 سال محنت کر کے ہم نے جو اسلام پھیلایا ہے، لوگوں کو اخلاق سکھلایا، لوگوں کو امانت دار بتایا، لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دی، ہم نے انسانیت سکھلائی لوگوں کو۔ پورے 23 سالہ زندگی میں ہم نے جو تعلیمات دیں، اول ما یرفع من هذه الامة الامانہ، اول ما یرفع من هذه الامة امانہ۔ تو 23 سالہ زندگی میں جو میں نے قربانی دے کر کے دین پھیلایا، اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا، ہم نے ہجرت کیا، لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، جس دین کو اتنی قربانیاں دے کے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے پھیلایا ہے، سب سے پہلی دین کی چیز اگر چھوڑو گے تو امانت داری ہوگی۔ امانت داری سب سے پہلے پورے دین اسلام کے اندر سب سے پہلے جو چیز چھوڑو گے کیا ہوگی؟ وہ امانت داری ختم ہو جائے گی۔ اور جب امانت داری ختم ہو گئی، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک دیوار ہے، دیوار کی ایک ٹائل نکالنے کے لیے کہا جائے تو گھنٹے لگیں گے، کیا خیال ہے؟ کتنے لگیں گے؟ گھنٹے لگیں گے، پھر ہتھوڑا ماریں گے، اور اینٹ نکالنے کے لیے کہیں تو 2 گھنٹے لگیں، پہلی اینٹ۔ لیکن ایک اینٹ نکالنے کے بعد آٹومیٹک ساری اینٹیں خود نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اسلام کی دیوار، ایمان کی دیوار جو بنیاد تھی مضبوط، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے اگر چھوڑو گے تو امانت داری ہوگی۔ جب امانت داری گئی تو اب دین کی ایک ایک چیز چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب دین مسلمان چھوڑنا شروع کر دے گا۔ ابتدا کہاں سے ہوگی دوستو؟ امانت داری سے۔ تو امانت داری بہت ضروری چیز ہے۔ اب یہاں ذرا اختصاراً سمجھیں، امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں دوستو، امانت آپ بتا سکتے ہیں؟ امانت عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، اپنی کچھ بیوی کے سونے زیورات ہیں یا کیش ہو، ہم قاضی صاحب کو دے دے، بھائی میں جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، امانت رکھ لے، اس کو ہم امانت کہتے ہیں۔ نہیں دوستو، یہی مطلب سمجھو امانت کا مطلب۔ امانت غور سے سمجھو، امانت کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے، کسی کمپنی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، مسجد کے ٹرسٹ، دکان کمپنی والے کے طرف سے، مدرسے والوں کے طرف سے جو ذمہ داری آپ پر ڈال دیا جائے، اسی ذمہ داری کا نام کیا ہے؟ امانت ہے۔ اسی لیے ہر انسان پر 2 قسم کی امانتیں ہیں، ایک امانت جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسری امانت جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دونوں قسم کی امانتیں ادا کرنے والا بنائے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا کیا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اے لوگوں، ہم نے امانت پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امانت پیش کیا، کس کے اوپر؟ 7 آسمان پر امانت پیش کیا۔ آسمان نے کہا اللہ میں یہ امانت نہیں قبول کر سکتا، کسی اور کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑ نے بھی کتنا مضبوط ہے، ایک پہاڑ توڑنا ہو تو مشینیں آتی ہیں،
لیکن امانت اٹھانے سے اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ نے زمین پر پیش کیا تو زمین نے کہا اللہ میں نہیں امانت آپ کی ادا کر سکتا، امانت کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالیں۔ اور جب اللہ نے انسان کو دیا تو انسان نے کہا ہاں ہم قبول کرتے ہیں اللہ کی امانت۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پوری کائنات کی مخلوق نے امانت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب مٹی کے پتلے آدم کی اولاد کو کہا ہاں چاہیے ہم کو لائیے، وہ فوراً میری امانت قبول کر لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب سوال اللہ کی کون سی امانت ہے؟ یہ 30 پارے کا قرآن اللہ کی امانت ہے۔ 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کیا ہے دوستو؟ امانت ہے۔ امانت ہمارے پاس، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک حدیث سناتے ہیں اور بس سمجھ میں آ جائے۔ یہ 30 پارے کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی سیرت اور سنت، جس کو احادیث کہا جاتا ہے، یہ دوست میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہی امانت ہے۔ سب سے بڑی امانت ہمارے پاس 3 ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نبی کی سنت، اور نمبر 3 نبی کی سیرت۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا الْإِنسَانُ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، انسان نے قبول کر لیا۔ اب ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور سے آپ ماشاءاللہ مرکز بھی ہے، کس کا مرکز یہ؟ زندہ باد۔ مرکز بھی ہے تو مرکز اہل حدیث، تو کہیں ایسا نہ ہو امانت ہم گٹر میں ڈال رہے ہو۔ امانت، اللہ اکبر، سوچو کہیں ایسا نہ ہو امانت ہماری نیند میں جا رہی ہو۔ اللہ کی امانت، نبی کی امانت، کہیں ایسا نہ ہو ہم چند ٹکے میں بیچ دے رہے ہو۔ کون سا منہ دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اللہ کی امانت۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک حدیث اور بتاتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سنا ہوگا نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر سوار، اور کہا جاتا ہے تقریباً کم سے کم 1,40,000 افراد تھے۔ کتنے بیٹے؟ 1 لاکھ، ماشاء اللہ، اتنے حج میں تھے۔ 1,40,000 حجاج تھے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور کچھ فاصلے پر ایک آدمی کھڑا رہتا تھا کہ آپ کی بات سنے اور پیچھے والوں کو وہ، جیسے پرانے زمانے میں عیدگاہ میں یا جمعے ایک دن پیچھے کھڑا اللہ تکبیر کہتا تھا، مکبر، یہ طریقہ تھا۔ اللہ اکبر، ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَاذَا تَقُولُونَ۔ اللہ اکبر، اے میرے صحابیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھے گا۔ اللہ اکبر، امانت داری، ذرا دیکھو، علماء کو بھی سوچنا چاہیے، ہم کو بھی سوچنا چاہیے، عوام کی بھی سوچنا چاہیے، امانت داری۔ آپ نے فرمایا اے لوگو انکم تسألون یوم القیامت فماذا تقولون، لوگوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کے بارے میں تو سوال ہی کرے گا، اور ایک بڑا سوال کیا ہوگا؟ تم سے پوچھا جائے گا میرے متعلق کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ثم قیامت کے لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتیوں سے پوچھے گا نبی کے بارے میں، اور نبی سے پوچھے گا امتیوں کے بارے میں۔ آج فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، تو ذرا بتاؤ کیا جواب دو گے؟ سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، بالکل بے فکر ہیں ہم لوگ، یہی کہیں گے
اللہ تعالیٰ آپ کے نبی نے پورا دین ہم کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب بعد روایت میں عمر ابن الخطاب کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اطمینان رکھیں، ہم گواہی دیں گے، اِنَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، بلغت رسالتہ وَأَدَّيْتَ أَمَانَتَهُ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ۔ تین باتیں عمر ابن الخطاب نے بڑی زبردست کہی جو بتانا چاہتا تھا۔ عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بے فکر رہیں، قیامت کے دن جب اللہ آپ کے متعلق ہم سے پوچھے گا تو ہم تین باتیں بتائیں گے۔ نمبر ایک، اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک آپ نے پہنچا دیا، کوئی بات آپ نے چھپائی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ نمبر دو وَأَدَّيْتَ أَمَانَتَهُ، اللہ نے جو آپ کو امانت دی تھی، امانت آپ نے ادا کر دیا۔ امانت سے مراد قرآن اور حدیث بھی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا اللہ اکبر۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور تیسری چیز آپ نے امت کی خیر خواہی مکمل کر دی۔ یہاں دیکھو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب و سنت و شریعت کو نام کیا دے رہے ہیں؟ فَأَدَّيْتَ أَمَانَتَهُ، آپ نے اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو دوستو یہ بہت بڑی امانت ہے، اور خیانت کیا ہے اس امانت میں وہ بھی ذرا سن لو، بڑی اہم چیز۔ ہم نے جو سورۃ انفال کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، ایمان والو نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو، نہ رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اب اللہ کی خیانت کیا ہے، رسول کی خیانت کیا ہے؟ ایک صحابی تھے ابو لبابہ، کیا نام تھا؟ بنو قریظہ کے موقع پر جب یہودیوں کو اللہ کے رسول نے انہوں نے بے وفائی کی، جنگ خندق کے موقع پر یہودیوں نے وعدہ توڑ کر کے کس سے جا ملے؟ مشرکین پورے عرب سے، اور اندر سے بغاوت کر دی۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا، کیوں؟ عین موقع پر انہوں نے کافروں کا، مشرکین کا ساتھ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، صحیح بخاری کی روایت، جب جنگ ختم ہوئی نبی علیہ السلام ابھی ظہر کے بعد پہنچے تھے خیبر سے، اپنے گھر میں پہنچے کب؟ ظہر کے بعد۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کو غسل کرنا تھا، دھول مٹی، آپ گئے غسل کرنے کے لیے۔ ام المومنین تولیہ لے کر کے باہر کھڑی تھی کہ اللہ رسول نکلیں گے تو پانی پہنچنے کے لیے میں ایک ٹوال پیش کر دوں گی۔ حضرت ام المومنین کہتی ہیں جیسے نبی علیہ السلام نکلے حمام سے غسل کر کے پانی کو جھاڑتے ہوئے، میں تولیہ پکڑانے کے لیے جا رہی تھی تو اللہ اس پر کدھر جانا ہے؟ اللہ کسی سے بات کر رہے ہیں، میں تو بات نہیں کر رہی تھی خاموشی، لیکن اللہ بات کر رہے تھے کسی سے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے تولیہ لیا، پانی پوچھا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے آپ بات کر رہے تھے؟ کہا حمام سے نکلا تو ہمارے سامنے، ہمارے انتظار میں گھوڑے پر سوار تلوار اور ڈھال لیے ہوئے جبرائیل امین کھڑے تھے۔ جبرائیل امین کھڑے تھے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلوار اسلحہ رکھ دیا؟ ابھی تو جنگ اب شروع ہونے والے، ہم نے نہیں رکھا، ابھی نکلے، لڑنا ہے ہمیں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ اور لڑنا ہے۔ اللہ رسول فرمایا، میں نے پوچھا کدھر؟ تو فرمایا ادھر بنو قریظہ جو یہودی ہیں ان کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فوراً تلوار لیے، کپڑا پہنا، اسلحہ لیا، تلوار لی، اور لوگوں کو اعلان کر دیا فوراً چلو یہودیوں کا محاصرہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کا محاصرہ کیا، قلعے میں محصور تھے، کوئی عرب ان کا ساتھ نہ دیا،
باتیں بڑی لمبی ہوگی، اختصارا نہیں ہے کہ بعد میں فیصلہ یہ ہوا، یہودی اس بات پر راضی ہوئے کہ ہم ڈائریکٹ محمد سے مل کر کے کچھ سمجھوتے کی باتیں کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھائی اللہ نے اختیار دیا ہے، ان یہودیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو سارے لوگوں نے طے کیا، نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے نابالغ بچوں کو چھوڑ دیا جائے، غلام بنا لیا جائے، عورتوں کو بادی بنا لیا، کسی عورت کی جان نہیں لی جائے، کسی بچے کو نابالغ بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور باقی جو ہیں ایک عورت، باقی جتنے بالغ ہیں اللہ نے حکم دیا سب کی گردن مار دو۔ بہرحال بات فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات اپنے راز میں رکھی تھی، ابھی کسی کو بتایا نہیں تھا، یہودیوں کو پتہ نہیں تھی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زمین اور ان کے کچھ زراعت جو تھی یہودیوں کے علاقے میں تھی، تو پرانے تعلقات تھے ان کے یہودیوں سے، دینی نہیں لین دین والا۔ تو یہودیوں نے خواہش ظاہر کی ابو لبابہ کو آپ بھیجیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کو بھیجیں، ان سے ہم کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں فیصلہ ہو گیا تھا گردن ماری جائے گی۔ ذرا غور سے سننا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے میٹنگ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو اللہ کے مرضی کے مطابق فیصلہ تھا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا، بچوں کو زندہ رکھا جائے گا، اور ان کی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہودیوں نے کہا نہیں ابو لبابہ کو بھیجے، ہم ان سے بات کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے ابو لبابہ کو بھیجا۔ ابو لبابہ گئے تو سارے یہودی بنو قریظہ کے رو رہے تھے، عورتیں چلا رہی تھی، بچے بلبلا رہے تھے، ان کے دل میں رحم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ رحم آ گیا۔ جب گئے یہودیوں نے پوچھا ابو لبابہ تمہارے نبی نے کیا فیصلہ میرے بارے میں کیا، کچھ اندازہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن ابو لبابہ ان کے آنکھوں میں آنسو اور ان کی بلبلاہٹ دیکھ کر کے زبان سے تو کچھ نہ کہا۔ جب انہوں نے کہا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ محمد نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، گردن جھکائی، کہا بس، زبان سے کچھ نہیں کہا، سارا معاملہ کس سے؟ گردن جھکائی، کہا بس، یعنی تمہارے قتل کا فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ یہ غلطی ہو گئی کس سے؟ ابو لبابہ سے۔ احساس ہو گیا کہ میں نے نبی کا راز فاش کر دیا، نبی کی ایک سنت کی ہم نے مخالفت کر دی۔ وہاں سے روتے، اتنا احساس ہوا ان کو گناہ کا، وہاں سے روتے ہوئے بھگے، اپنے گھر گئے، بیوی کو بلایا اور باقاعدہ رسی لی، اور بیوی بیچاری سوتی، آج شوہر کو کیا ہو گیا ہے، ہم کو بھی زبردستی گھر سے لے رہے ہیں اور رسی لے رہے ہیں، لے کر کے آئے جنت کی کیاری جو ہے مسجد نبوی کے اندر، اس سفید پلر والی جگہ، ایک کھمبے میں ابو لبابہ نے اپنا آپ کو باندھ دیا اور بیوی سے کہا خبردار کھولنا نہیں، میں نے رب کی اور رسول کی نافرمانی کر دیا ہے، ہم نے اللہ کی خیانت کی اور اللہ کے رسول کی امانت میں ہم نے خیانت کیا ہے۔ اللہ، یہ امانت ہے، 30 پارے کا قرآن، نبی کی سیرت، نبی کی سنت، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ایک غلطی ہو گئی صاحب ابو لبابہ سے، اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا ستون کے اندر۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ آئے، کیوں ایسے باندھ رکھا ہے؟ یہ ہو گیا۔ اللہ رسول فرمایا اللہ کا بندہ وہاں سے سیدھے میرے پاس آیا ہوتا اور مجھ سے اپنی غلطی بیان کرتا تو میں دعا کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر، لیکن اس نے اپنے سے فیصلہ کیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا فیصلہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔
میرے بھائیوں اس طرح سے کہ مدرے تقریباً 1 ہفتہ صرف نماز کے لیے جاتے تھے اور بیوی لا کے کھلا دیتی تھی، کبھی کبھار گشی کھا کے گر جاتے تھے، انتظار کرتے تھے رب ہماری توبہ کب قبول کر لے۔ ہم نے اللہ کی خیانت کی ہے، نبی کی خیانت کی ہے، اللہ معاف کر دے، جان چلی جائے ہماری معافی ہو جائے، ہمارے لیے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، دعا کرو ہمیں بھی اس امانت کا احساس پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ امانت آ جائے۔ دوستو 1 ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ نبی علیہ السلام گھر میں تھے، لوگ جا کر کے بتایا یا رسول اللہ کے رسول کو وحی آئی، توبہ قبول کر لی۔ اللہ کے رسول نکلے اور مسجد میں بیٹھنے والوں کو سے بتایا بھائی اللہ کو چھوڑ دو، ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ جو بھی آیا رسی کھولنے کے لیے کہا نہیں، خبردار تم ہمارے رسی کو نہ کھولنا، ہم نے رب کی خیانت کی ہے اور رب کے رسول کی خیانت کی ہے، رسول آ کے چھوڑیں گے جبھی میں سمجھوں گا اللہ نے میری توبہ قبول کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ آئے اور ان کے رسی کو کھول دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے رب نے میری ایک خیانت میں نے کیا، گناہ کیا، میرے رب نے ہم کو معاف کر دیا، میں چاہتا ہوں پوری اپنی جائیداد جتنی سب اللہ کہتا شکر گزاری میں صدقہ کر جاؤں۔ اللہ سبحانہ میں سب صدقہ کو تھوڑا صدقہ کرو۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے سورہ انفال کی آیت نازل کی، کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ تو اللہ کی خیانت کرو اور نہ تو رسول کی خیانت کرو، وتخونوا اماناتکم اور آپس کی بھی خیانت نہ کرو۔ امانتیں 2 طرح کی ہیں، ایک اللہ کی امانت